نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات رواه البخاري. وعن الشعبي قال التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم. رواه عبد الرزاق في مصنفه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ کے صحیح طریقے کو جو احادیث سے ثابت ہے اور جس طرح سے ہم اور آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمیں اپنے مسلک کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اپنے مسلک پر اچھی طرح سے عمل پیرا رہنا چاہیے. میں اسی نیت سے اور اسی مقصد سے آپ کو اپنے مسلک کے دلائل پیش کروں گا. آپ بغور سماعت فرمائیں. بھائیو، اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. آپ حضرات غور کیجئے کہ جس آدمی کی عمر اس مجلس میں 60 سال کی ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا، اور جس کی عمر 50 سال کی ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا، جس کی عمر 40 سال کی ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور زندگی کی ایک لمٹ جو متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اور موت کا وقت متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، وہ وقت انسان پورا کرے گا اور پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا. آج تک کسی فلاسفر نے، آج تک کسی سائنسداں نے، آج تک کسی مذہب کے کسی پیشوا نے، چاہے وہ باطل مذہب کے ہوں چاہے حق مذہب کے ہوں، کسی نے اپنے دماغ سے بھی موت کا انکار نہیں کیا ہے. موت برحق ہے اور آ کر رہے گی، کسی کی پہلے اور کسی کی بعد میں. موت کے بعد انسان کیا کرے؟ جو زندہ انسان ہے وہ اپنے میت کے ساتھ کیسا معاملہ کرے؟
سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل اور قابیل میں جنگ ہو گئی. حابیل اور قابیل میں جنگ ہو گئی، لڑائی ہو رہی. قابیل نے حابیل کو مارا اور حابیل کا انتقال ہو گیا. اب قابیل یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کیا معاملہ کروں اپنے بھائی کے ساتھ. کبھی وہ یہاں اٹھا کر کے لے جا رہا ہے، کبھی وہاں اٹھا کر کے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو کوا زمین کو کھود رہا تھا. اور اس کوے میں نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مٹی کھود کر کے دفن کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مٹی میں دفن کیا. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت باضابطہ کتابوں کی شکل میں نہیں آئی تھی، اس لیے وہ طریقہ الہام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بتا کر کے. ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کتاب اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرما دی ہے کہ جو قیامت تک چلنے والی ہے اور قیامت تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے. انہی میں سے ایک عمل جنازے کی نماز کا ہے. میں جنازے کی نماز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جنازے کی نماز کو حدیث شریف سے سمجھیں. جنازے کی نماز اصلاً وہ دعا ہے، اصلاً وہ یہ نماز نہیں ہے. 5 وقت کی نماز، تراویح کی نماز، وتر کی نماز اور تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں ہے. جنازے کی نماز اصلاً دعا ہے. اور جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں. کتنی تکبیریں ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں. اور یہ 4 تکبیریں کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 178، جلد نمبر 1 صفحہ 178. آپ لوگ بولیں گے 770 پر 8، تو صفحہ 178 پر جا کر کے دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے 4 تکبیرات. 40 کے معنی 4 اور تکبیرات کی معنی تکبیریں. 4 تکبیریں ہیں جنازے کی نماز پر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نجاشی کی وفات کی، نجاشی رحمہ اللہ کے وفات کی خبر دی. فی الیوم الذی مات فیہ، جس دن نجاشی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. وخرج بہم الی المصلی، اور صحابہ کرام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز گاہ تک جہاں پہ جنازے کی نماز پڑھائی جاتی تھی. فصف بہم، صحابہ کرام کی صف بندی کی، صحابہ کرام کی صف بندی کی. وکبر علیہم، اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں. کتنی تکبیریں؟ 4 تکبیرات، 4 تکبیریں کہیں. بخاری شریف میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنازے کی تکبیر میں 3 تکبیریں کہتا ہے تو غلط، اور 5 کہتا ہے تو غلط، اور 6 کہتا ہے تو غلط. یا تو شریعت میں کمی کر رہا ہے 4 کو 3 کر کے، یا 4 کو 5 اور 6 کر کے
شریعت میں اضافہ کر رہا ہے. اس لیے جنازے کی تکبیریں کتنی ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں. کیا کیا ہے ان تکبیروں میں؟ پہلی تکبیر میں حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثنا پڑھتا ہے، آدمی تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ثنا میں کہ کون سی ثنا پڑھیں گے؟ نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ ثنا پڑھیں گے. اور دوسری ثنا بھی ہے، وہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے. نماز میں کون سی ثنا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں گے. اور بعض روایتوں میں اس طرح سے ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. دونوں کی گنجائش ہے، لیکن پہلی تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے اور پہلی تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہونی چاہیے. پہلی تکبیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی جگہ میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو غلط. اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا ہے تو غلط. کیوں کہ جو نماز ہے 5 وقتہ اور اس نماز کا جو طریقہ ہے یہ طریقہ جنازے کی نماز کا نہیں ہے. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کوئی سورت نہیں ملائیں گے. دیکھیے موطا میں حدیث شریف لکھی ہے، موطا مالک میں حدیث شریف لکھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث شریف لکھی ہے. ان نافع، حضرت نافع فرماتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاة علی الجنازہ، جنازے کی نماز میں نہیں پڑھتے تھے، یعنی الحمد نہیں پڑھتے تھے، یعنی قرأت نہیں کرتے تھے، یعنی سورت نہیں ملاتے تھے، کوئی آیت نہیں پڑھتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھی ہے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اسی طرح سے جنازے کی نماز پڑھی ہے. آپ گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے جنازے کے سلسلے میں اور جنازے میں قرأت نہ کرنے کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا. یہ میری تقریر انٹرنیٹ پہ لوڈ کی گئی تو سب سے زیادہ اسی تقریر کو لوگوں نے سنا ہے. سب سے زیادہ اس میں کاؤنٹنگ آتی ہے تو سب سے زیادہ اسی تقریر کو لوگوں نے سنا ہے. کیوں کہ آج دنیا میں شک شبے پھیلائے جا رہے ہیں، اہل حق کو بہکایا جا رہا ہے، صحیح راستہ ان کو معلوم ہے مگر ان کو کان میں کہا جاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے. تو ہمارے نوجوان زیادہ تر کنفیوژن میں ہوتے ہیں تو وہ تلاشتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مل جائے. تو نیٹ پر بھی بہت سے لوگوں کی حق باتیں بھی رہتی ہیں، باطل بھی ہے اس میں اور حق بھی ہے. چوائس کرنا ہمارا کام ہے. صحیح دماغ ہو، صحیح سمجھ ہو تو صحیح چوائس کر سکتے ہیں، نہیں تو اسی میں گمراہی بھی ہے. بہت سارے نوجوان وہی دیکھ کر کے اور کچھ سے کچھ کسی کی سائٹ بھی دیکھ لی اور گمراہ ہو گئے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، کوئی سورت نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں، یعنی جلد نمبر 1 اور صفحہ 210 میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7
صفحہ 258 میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی رواج اس کا نہیں رہا صحابہ میں، تابعین میں، خیر القرون میں، نہ تو مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ کوفہ میں، اور نہ ہی دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ہیں، تابعین رہے ہیں، وہاں اس کا رواج نہیں تھا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے پہلے واضح کی ہے. دوسری حدیث شریف جو میں نے پڑھی حضرت شعبی کی روایت ہے، کہتے ہیں التکبیرۃ الاولی علی المیت ثناء علی اللہ، کہ پہلی تکبیر جو میت پہ ہوگی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی. اور حمد و ثنا کے بارے میں آپ کو میں نے دونوں ثنا پڑھ کر کے بتایا. ایک ثنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ روایت ہے نسائی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ 143 میں. اور دوسری روایت مسند الفردوس میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 114 میں، جس میں وہ جل ثناؤک ہے جو ہم لوگ بچپن سے یاد کیے ہوئے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے. دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کون سی پڑھیں گے؟ ہم لوگوں کو ایک درود شریف زیادہ یاد ہے ہمارے علاقے میں، وہ ہے درود ابراہیمی. درود ابراہیمی پڑھ لیں گے. درود ابراہیمی کے علاوہ دوسری کوئی درود شریف یاد ہو تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کی دعا کرنا. اور سلام کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے نزول کی دعا کرنا. تو درود اور سلام کے لیے جو چاہیں الفاظ وہ پڑھ سکتے ہیں. درود شریف کی کتاب ملتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کسی میں 40 درود شریف ہے، کسی میں اس سے زیادہ، کسی میں اس سے زیادہ درود شریف ہے. تو جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. نمبر 3، جب تیسری تکبیر ہوگی تو اس میں دعا کریں گے میت پر. اب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک تو بڑے کی دعا کرتے ہیں کہ یعنی بالغ کی دعا کرتے ہیں، مرد کی اور عورت کی. اور ایک دعا بچے کی کرتے ہیں، بچی کی کرتے ہیں. تو جو بالغ مرد اور عورت کی دعا ہے وہ تیسری تکبیر پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. ہمیں دعا کو یاد کر لینا چاہیے. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 198 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے ترمذی شریف میں کہ بالغ کے نماز جنازہ کی یہ دعا ہے. تیسری تکبیر میں جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تیسری رکعت میں یہ پڑھیں گے. آپ کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے. ارے یاد کر لینا چاہیے، کم سے کم جنازے کی دعا تو یاد کر لینی چاہیے. جنازے کی نماز تو مردوں پر فرض ہے،
عورتیں چونکہ میدان میں باہر قبرستان نہیں جائیں گی، اس لیے ان پر فرض نہیں ہے، مردوں پر فرض ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ بعض علاقوں میں عورتیں بھی گھر میں سب بنا کر کے اور جنازے کی نماز پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں۔ بھائی یہ شوق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کے لیے کم ذمہ داریاں رکھی ہیں اور مردوں کی زیادہ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اس لیے عورتوں کے ذمے یہ نہیں ہے، مرد کے ذمے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کیا کرے گی؟ ارے عورت کے لیے بہت سارے مغفرت کی دعاؤں کے راستے ہیں، وہ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ کے مغفرت کی دعا کر سکتی ہے، تلاوت کر کے قرآن پاک کی میت کو بخش سکتی ہیں، اور میت کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت کے بخشوانے کے لیے عورتوں کو روکا نہیں ہے، کوئی بندش نہیں بنائی ہے۔ مردوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ مرد قبر کو کھودیں گے، اس میں محنت پڑتی ہے، اور وہ جا کر کے اٹھائیں گے، بھیڑ بھاڑ ہوگی اور وہ لے جا کر کے دفن کریں گے۔ یہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اور یہ فرض ہے، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی دی ہے۔ عورت اگر کسی وفات ہو تو عورت ہی غسل دے گی، عورت ہی کفن پہنائے گی، اور اس کے بعد جنازہ تیار کر کے وہ عورت رکھے گی، پھر مرد اسے چارپائی کو اٹھا کر کے اور پھر جنازہ گاہ لے جائیں گے، وہاں جنازے کی نماز ہوگی اور جنازے کی نماز کے بعد تدفین ہوگی۔ نابالغ بچوں کے لیے جو جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو اب اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، تو اس کی مغفرت کی دعا تو نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب یہ ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کے الفاظ حدیث شریف میں بہت سارے آئے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں اس سے دعائے مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے، بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 178، وہی صفحہ جو پہلے تھا، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرسا وذخرا، اے اللہ اس بچے کو ہم سب کے لیے، اس میں ماں باپ بھی شامل ہیں اور جتنے لوگ جنازے میں ہیں سب شامل ہیں، کہ اس بچے کو ہمارے لیے آگے جانے والا بنا دیجئے، کہ جنت ہمارے لیے سنوار کر کے رکھے۔ وہ فرسن، اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے کہ آگے جانے والا بنا دیجئے، وہ ذخرن، اور ذخیرہ بنا دیجئے، ثواب کا ذخیرہ بنا دیجئے اس کو، یعنی اس کے ماں باپ کے لیے اور جو لوگ جنازے میں شریک ہیں ان سب لوگوں کے لیے، سب لوگ مل کر کے یہ دعا کرتے ہیں۔ فقہائے کرام کی ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روایتوں پر عمل ہو، زیادہ سے زیادہ حدیث شریف پر عمل ہو، زیادہ سے زیادہ آثار پر عمل ہو، جتنے صحابہ نے جو عمل کیا وہ سب جمع ہو جائے۔ تو صحابہ تو فقہائے کرام نے ساری دعاؤں کو اکٹھا کیا حدیث شریف کی، اور اس کے بعد سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے دعا جمع کیا، اور وہ دعا اس طرح سے جمع کیا، اللہم اجعلہ لنا فرسا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نصب الرایا جلد نمبر 2 صفحہ 279 میں ہے کہ کسی روایت میں فرسن ہے اس کو بھی لے لیا، کسی روایت میں اجرن ہے اس کو بھی لے لیا، کسی روایت میں ذخرن ہے اس کو بھی لے لیا، کسی روایت میں شافعن ہے اس کو بھی لے لیا، کسی میں مشفعن ہے اس کو بھی لے لیا، تو نہایت جامع دعا ہو گئی۔ یہ فقہائے کرام ہے،
اگر فقہائے کرام نہیں ہوتے تو ہم ایک روایت لیتے اور اسی پر عمل کر لیتے، دوسری چھوٹ جاتی، لیکن ان لوگوں نے امت کو جوڑا ہے اور امت کو سکھایا ہے ایسی چیز جو شریعت میں جامع ترین ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے فقہائے کرام نے، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 164 پہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ اگر کسی آدمی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اپنی مرضی سے جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ لے، اپنی مرضی سے جو دعا اس کو یاد ہو وہ دعا پڑھ لے، جس میں رحمت کی وہ دعا ہو، جس میں ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا ہو اور اپنے لیے دعا ہو، ایسی دعا پڑھ لے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، 3 تکبیر ہو گئی، پہلی تکبیر میں کیا؟ حمد و ثنا، اور دوسری تکبیر میں کیا؟ درود شریف، دال پر پیش بولتے ہیں درود شریف، اور تیسری تکبیر میں کیا؟ دعا، اور جب چوتھی تکبیر ہوگی تو اس تکبیر میں سلام کریں گے، چوتھی تکبیر کہہ کر کے سلام کریں گے۔ تو یاد رکھیے سلام دونوں طرف کریں گے، ایک طرف سلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے جو ایک طرف سلام کرتا ہو اور وہی امام بن جائے تو ان کو ایک طرف کرنے دیجیے، ہم دونوں طرف کر لیں گے۔ جھگڑا وغیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جنازے کی نماز میں اور وہی جھگڑے کر رہے ہیں کہ تیری نہیں ہوئی ہماری ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں طرف سلام ہے، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کسی نے ایک طرف بھی سلام کیا تو بھی لڑنے کی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے 4 تکبیریں کہیں اور پھر سلام پھیرا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ لکھا ہوا ہے سنن کبریٰ میں جلد نمبر 4 صفحہ 43 اس میں لکھا ہوا ہے ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن اوفا، انہوں نے دائیں طرف بھی سلام پھیرا اور بائیں طرف بھی سلام پھیرا۔ تو صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے ہم دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ، یہ سنن کبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ جنازے پر سلام یہ نماز میں جو سلام ہے ویسا ہی ہے۔ تو نماز میں ایک طرف پھیرتے ہیں، دونوں طرف پھیر دیتے ہیں، ایک ہی طرف پھیرتے ہیں نماز میں، دونوں طرف پھیرتے ہیں۔ تو جنازہ میں بھی دونوں طرف پھیریں گے، دائیں طرف بھی پھیریں گے اور بائیں طرف بھی پھیریں گے۔ یہ بات بھی سنن کبریٰ میں اسی صفحے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو نماز جنازہ کی بات پوری ہوئی کہ نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے، ہر آدمی کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نماز جنازہ میں ہم شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہوئے اور امام نے تکبیر کہی، ایک تکبیر چھوٹ گئی تو اگلی تکبیر کا ہم انتظار کریں گے۔ اگر امام اگلی تکبیر کہے گا تو ہم نیت باندھیں گے اور اس کے بعد امام کے ساتھ ہم بھی تکبیر کہیں گے، اور جب امام سلام پھیریں گے تو ہماری جو تکبیر چھوٹ گئی ہے، مثلا 1 یا 2 یا 3 چھوٹ گئی ہے، تو ہم اتنی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں گے اور ہماری نماز ہو جائے گی۔ کیوں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں 4 رکعت کے برابر ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کو کیسا سمجھیے، 4 رکعت کے برابر ہے۔ تو جیسے رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں تکبیر چھوٹ جائے گی تو ہم تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے، تو جلدی جلدی سے لوگ پھر نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف تکبیر کہہ کر کے اور ہم بھی سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد سنیے، آپ کے یہاں تو ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، لیکن بعض دوسرے علاقے میں ہم نے دیکھا
کہ مسجد کے اندر جنازے کو مسجد کے اندر لے آتے ہیں اور سارے لوگ سب لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. بھائی نماز جنازہ کو مسجد میں لا کر کے پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور کوئی سائبان نہ ہو جہاں نماز پڑھ سکیں، یا دھوپ شدید تیز ہو کہ اگر لوگ کھڑے ہوں گے تو تل ملا جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، کمزور ضعیف سب ہوتے ہیں، تو اگر دھوپ زیادہ تیز ہو یا بارش تیز ہو یا ایسے علاقے میں ہے کہ جنازے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو مجبوری میں مسجد میں جنازہ لا کر کے پڑھنا جائز ہے. اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے. یہ یاد رکھیے. آپ کے یہاں دیکھا کہ چوک کی مسجد میں آپ نے یہاں سے وہاں تک سائبان بنا رکھا ہے، سایہ دار، اور پھر اس میں سفیدی ڈال رکھی ہے، بہت اچھا انتظام، دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. مگر دوسرے علاقوں میں لوگ اس طرح کا انتظام نہیں کرتے ہیں، مسجد میں لے آ کر کے پڑھ لیا. حیدرآباد میں دیکھا یہی حال ہے، بنگلور میں دیکھا یہی حال ہے، باہر ڈھیر ساری جگہ پڑی رہتی ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر لے آ کر کے رکھ دیتے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، کہ جس نے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. فلا شیء لہ کا مطلب اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ ابو داؤد شریف میں لکھی ہوئی ہے حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 98 اور ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 109، مصنف ابن عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ 344. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، صفحہ وفا آپ کو یاد نہیں رہے گا، کتاب کا نام بھی یاد نہیں رہے گا، مگر آپ اتنا ضرور کہیں گے کہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، حضور کا ارشاد ہمیں سنا رہے. اس کے بعد اور بھی چند مسئلے ہیں جو میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، آپ لوگ صبر کے ساتھ بیٹھیے. جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے باندھ لیں گے. دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یاد رہے گا، بھول جائیں گے نہیں. آجو بازو دے کے ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی اٹھا دیتے ہیں چپ چاپ، اس لیے کہ اس وقت ہال سوار رہتا ہے کہ آجو بازو آگے پیچھے دیکھ کر کے ہی عمل چلتا رہتا ہے. عید کی نماز میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، جنازے کی نماز میں بھی ایسے ہی رہتا ہے. نہیں، سیکھنا، اپنے سے سیکھیے کہ جیسے نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو جنازے کی نماز میں بھی ہاتھ باندھے رہیں گے اور اچھی طرح سے ٹائٹ باندھ لیں گے تاکہ دوسرے کو دیکھ کر کے کھل نہ جائے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ترمذی شریف میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 206 میں. اور دارقطنی ایک حدیث شریف کی کتاب ہے، میرے پاس ہر وقت رکھے رہتا ہوں جیب میں، جلد نمبر 2 صفحہ 75، ان میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی الجنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ اٹھائے پہلی تکبیر میں، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور دوسری، تیسری اور چوتھی میں ہاتھ نہیں اٹھائے. دارقطنی کی دوسری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ ثم لا
یعودو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جنازے پر، یعنی جنازے کی تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں، اس کے بعد کہتے ہیں ثم لا یعودو، پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں ثم لا یعودو، حضرت ابو ہریرہ حضور کا عمل ایک صحابی نقل کرتے ہیں ثم لا یعودو، وہ نہیں اٹھاتے تھے، مگر ہم اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جنازے کی نماز میں بھی صرف شروع کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری، تیسری اور چوتھی میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بعض لوگ شاید جنازے کی نماز شروع کرتے ہیں تو تک الحمدللہ رب العالمین اور یا جو بھی آئے ان کو زور زور سے پڑھنے لگتے ہیں، نہیں، جنازے کی نماز آہستہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز آہستہ پڑھی جائے گی۔ ایک بزرگ صاحب تھے حیدرآباد میں، مولانا حمید الدین عاقل اوسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ دکنی زبان بولتے تھے حیدرآبادی، اور بہت زیادہ لوگوں کو ہنساتے کھلاتے رہتے تھے، ان کی تقریر میں ہر آدمی کو اچھا لگتا تھا، لیکن تھے بہت بڑے آدمی، تو کبھی کبھی کوئی بہت بڑے آدمی کے پاس اگر آدمی جائے، چھوٹا آدمی جائے، بچہ جائے یا کوئی نوجوان جائے تو اسے ہیبت ہوتی ہے اندر سے۔ تو حضرت ظہر کی نماز میں کسی جگہ ٹھہرے تھے، مسجد میں نماز پڑھنی تھی، تو مذاق بہت کرتے تھے وہ، تو ایک قاری صاحب کو پکڑا اور کہا قاری صاحب آپ بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، قاری صاحب آپ بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، نماز پڑھائیے ظہر کی اور جو قاری صاحب نے کہا کہ حضرت نے کہا ہے فوراً کرے، اور حضرت نے کہا ہے قرأت بہت اچھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد شروع کر دیا تیز آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پوری پڑھ رہے ہیں اور سارے لوگ مقتدی مسکرا رہے ہیں کہ آج قاری صاحب کو کیا ہو گیا۔ تو سیدھی نماز میں اگر زور سے پڑھیں گے تو سجدے 100 واجب ہو جاتا ہے۔ تو جنازے کی نماز میں بھی آہستہ پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ زور زور سے پڑھیں گے۔ میں بنگلور میں ایک مسجد میں ایسے ہی بیان کر رہا تھا، تو ایک نماز جنازہ آیا، ایک صاحب نے شروع کی نماز اور 3 ہی تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا، چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کون سے مسلک کے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، ہمارے یہاں تو 4 تکبیر میں نماز ہوتی ہے۔ تو بولے مول صاحب کیا نماز نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، نماز نہیں ہوئی، 4 تکبیر کہیں گے تو وہ رکعت 4 رکعت کے برابر ہوگی، حضور نے 4 رکعت 4 تکبیریں کہیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ارے اس کے بعد پھر لوگوں کو ارے بھائی لوٹو، ارے بھائی لوٹو، اور پھر لوٹ کر کے پھر اس کے بعد 4 تکبیر سے نماز پڑھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں 3 تکبیر نہیں ہونی چاہیے، اور 5 تکبیر بھی نہیں ہونی چاہیے، 6 تکبیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امام 5 تکبیر کہے، 6 تکبیر کہے تو اپنے کو سائلنٹ رہنا، کچھ نہیں کرنا، سلام کے ساتھ سلام پھیر دینا، غلطی امام کی ہے وہ جانے، نماز ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی۔ تو نماز جنازہ آہستہ ہے، سرن فی نفسہ کا لفظ آیا ہے سنن کبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ 39 میں۔ اس کے بعد سنیے، بعض علاقوں میں، آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں، بعض علاقوں میں جنازے کی نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ یہ ثابت نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ نماز کے بعد، جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اکٹھے دعا جو کرتے ہیں کر دیتے ہیں بعض علاقوں میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ بھی کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، اور نہیں کرتے ہیں تو سبحان اللہ، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھا ہوں نماز، وہ جو انجینئر ارشد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو اس میں دیکھا کہ لوگوں نے دعا نہیں کی تھی بعد میں، یعنی میرے آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے نہیں کی تھی، آگے والے کو پیچھے والے کو میں نے دیکھا نہیں۔ تو جنازے کی نماز کی 4تھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینے کے بعد دعا نہیں ہے۔
لیکن جب جنازہ قبرستان چلا گیا اور دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد کام پورا ہو گیا، تو اس کے بعد دعا ہے، اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ جمع ہونا ضروری نہیں ہے لوگوں کا، جو چاہے اپنے اپنے طور پر میت کے لیے دعا کرے۔ اتفاق سے اگر بہت سارے لوگ بھی کر دے رہے ہیں، جمع ہو گئے ہیں اتفاقی طور پر، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت زیادہ حرج نہیں ہے، یہ دعا ثابت ہے۔ بعض علاقوں میں یہ دعا بھی نہیں کرتے ہیں، چند لوگ دو چار رک جاتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں سارے لوگ ٹھہرے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں، صفحہ 4 جلد نمبر 4 صفحہ 149، ولا يدعو بعد صلاة الجنازہ، جنازہ کی نماز کے بعد دعا نہ کرے، لأنه يشبه زیادة فی صلاة الجنازہ، اس لیے کہ دعا کرنا نماز جنازہ میں اضافہ ہے، دعا کرنا نماز جنازہ میں اضافہ ہے۔ اس کے بعد ایک چیز باقی رہ گئی، وہ باقی یہ رہ گئی کہ اگر جنازہ سامنے نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جنازہ سامنے نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے صحابہ کا عمومی عمل نہیں تھا۔ دو روایتوں میں ثابت ہے کہ حضور نے جنازہ سامنے نہیں تھا اور نماز پڑھی ہے، دو روایتیں ہیں۔ وہ دو روایتیں صرف حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور نے حضرت نجاشی اور ایک اور صحابی ہیں کہ ان کے لیے نماز پڑھی تھی۔ کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو صحابی ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا، تو حضرت جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا حضرت جبریل نے کہ یا رسول اللہ، آپ فلاں صحابی کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ وہ تو وہاں شہید ہوئے ہیں، یہاں کیسے پڑھیں گے؟ تو کہا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے اپنا پر مارا اور زمین سکڑ گئی اور سامنے آ گئے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، بہت سارے معجزے ہیں حضور کے، تو یہ معجزہ تھا۔ اب حضور کے سامنے جنازہ ہے تو حضور نے نماز جنازہ پڑھ لی، اور دوسرے کسی صحابی کی حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بہت ساری جنگوں میں شہید ہوئے اور دور علاقے میں شہید ہوئے اور معلوم ہوا کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کا معجزہ ہے اور معجزہ امت کے لیے نہیں ہے۔ معجزہ کس کے لیے بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت نجاشی کا انتقال ہوا، بخاری شریف کی روایت میں آیا نا، تو حضرت نجاشی کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت نجاشی کے انتقال کے سلسلے میں بھی ایک بات یہی ہے کہ حضور کو درمیان کا پردہ ہٹا دیا گیا تھا اور حضور کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ ہے گویا کے، اور حضور نے صحابہ کو کہا پڑھو۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ دوسرے کسی صحابی کی نماز جنازہ حضور نے نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ کا تعلق تھا، صرف بادشاہت کے ختم ہونے کی وجہ سے اور ملک کے حالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے چھوڑ کر کے ایمان لانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو وہ صحابی نہیں بنے، تابعی بنے، کیونکہ صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا، حضرت جعفر طیار کو انہوں نے دیکھا اور دیگر صحابہ کرام کو دیکھا۔ تو
حضرت نجاشی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی، یہ حضور کی خصوصیت ہے اور حضور کا معجزہ ہے، اور اس صحابی کی اتفاق سے نماز پڑھی، یہ حضور کا معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ حضور کے ساتھ خاص ہوتا ہے، حضور کا عمل ہے، حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے حضور نے کیا ہو پوری امت کے لیے، اور حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو حضور نے اپنے لیے کیا ہو۔ تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ہے۔ آپ کہیں گے کہ دو روایت تو ہے تو ہمیں تو کرنا چاہیے، ارے نہیں بھائی، پہلے ابو بکر کو کرنا چاہیے رضی اللہ عنہ، پہلے حضرت عمر کو کرنا چاہیے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہ تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ مکہ میں رہا، نہ مدینہ میں رہا، نہ کوفہ میں رہا۔ یہ سارے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں صحابہ کرام پہنچے تھے، تابعین موجود تھے، جب ان علاقوں میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی 22 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ کتنے صحابہ سے بھائی؟ 22 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ یہ شام کے بہت بڑے محدث شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس وہ حوالہ مجھے یاد ہے، 22 صحابہ کرام سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے۔ اس لیے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے تو سمجھا کہ یہ عمل حضور کی خصوصیت ہے، حضور کا معجزہ ہے، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تاکہ آپ اور ہم اپنے مسلک پر مضبوط رہیں۔ مجھے بھی اپنا مسئلہ یاد ہو جائے دلیل سے، اور آپ کو بھی مسئلہ دلیل سے یاد ہو جائے۔ اگر دلیل بھول بھی جائے تو کم سے کم اتنا معلوم رہے کہ جو جو عمل ہم کرتے ہیں اپنے حنفی مسلک کے مطابق اس کے دلائل موجود ہیں کتابوں میں۔ میں نے تو چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، بہت سے دلائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو اور اپنے جذبے کو بالکل مطمئن رکھنا چاہیے، مطمئن رہ کر کے اپنے مسلک پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، چھیڑے ہوئے تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔